عصيتك خود ہی اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا لوگوں میں وہ مقام بنا دے کہ جس کی وجہ سے ہر ایک آپ کی عزت کرے، آپ کا احترام کرے اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ نہیں کہ کسی کی برائی کر کے میں آگے بڑھ جاؤں، مشہور ہو جاؤں لوگوں کے درمیان میں اور میری شہرت بڑھ جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے لوگوں کے دلوں میں برائی آئے گی، لوگ آپ کے لیے بددعائیں کریں گے۔ نہیں بٹ پر سنا ہے، دیکھا ہے پہچانتے نہیں بٹ کو، کبھی تبلیغی لبادہ اڑے ہوئے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، کبھی کس کے بارے میں، کبھی کس کے بارے میں، عجیب عجیب باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو غیر مناسب ہیں اور جھوٹا الزام لگاتے ہیں مولانا کے اوپر کہ مولانا فرماتے ہیں کہ میرا بیان جو عمران خان سے متعلق تھا وہ سیاسی بیان تھا۔ کب مولانا نے یہ بات بیان کی؟ آپ سنیں، آپ نے سنا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو دیکھو، سیاستدان تو ایسے ہوتے ہیں، کل تک کچھ کہہ رہے تھے آج کچھ کہہ رہے ہیں۔ پچھلے 7-8 سالوں میں آپ کی طرف سے جو الزام ہوتا تھا وہ تھا کہ یہ یہودی لابی ہے، تو جب یہ سیاسی غلطیاں ختم ہوں گی تو آپ ان کو یہودی لابی سے دوبارہ مسلمان لابی میں کیسے دیکھیں گے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم نے برصغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے یا ہم نے عالمی سطح پر کسی کو امریکی ایجنٹ کہا ہے تو یہ عنوان ہے، یہ عنوان ہے، ایک گالی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر ایک ورلڈ وائڈ جو اکنامک نیٹ ورک ہے اور اس کے اوپر جو جوش کا ایک بالادستی ہے، جب میں دیکھوں گا کہ میرے ملک کو بھی اس نیٹ ورک کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہاں پر میں سود کے خاتمے کی بات کرتا ہوں اور میں مکمل سطح پر عالمی سطح پر سودی نظام کے اندر جا رہا ہوں، ان کی معیشت کے اصولوں کے مطابق چلوں گا تو اس سے میرا اختلاف ہوگا۔ اب اس اختلاف کا عنوان اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ، تو اس کو گالی کیوں کہا گیا؟ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلم سٹیٹس پاکستان میں دینا یہ میرے تحفظات ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیں، آپ مجھے مطمئن کریں میں پاکستان کا شہری ہوں، میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ان کی ایک سوچ ہے، ان کے تحفظات ہیں، میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں مغربی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہماری اسلامی اور مشرقی تہذیب جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں گالی دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا جائے، مجھ سے بات کی جائے۔ سیاستدان کا کام یہی ہوتا ہے، اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے یا آپ کے ساتھ میں نے کوئی ایک تحفظات کا اظہار کیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کہیں فضل الرحمان یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے، تاکہ جب میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں تو آپ یہاں مجھے مطمئن کر سکیں اس بات پر کہ میرا ایجنڈا نہیں ہے یا یہ کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور آپ کے مفاد کے لیے ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں، اور آج جب ان کے لوگ آئے ہیں، اگر یہ لوگ 12 سال پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیچیوڈ ہوتا، اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا وہی ایٹیچیوڈ ہوتا۔ اتنے بڑے مولانا صاحب کل تو یہ کہہ رہے تھے یہ آج یہ کس کے پیچھے لگو گے بتاؤ؟ اس لیے ان کے پیچھے لگنا نہیں، چاہے کوئی مولانا ہو چاہے کوئی سیاست، اپنی آخرت بناؤ، خدا کا واسطہ ہے اپنی۔ اس میں مولانا نے کہا یہ میرا سیاسی بیان ہے، صحافی کا سوال تھا کہ آپ کا سیاسی بیان ہے، یہ کیا تھا؟ مولانا نے تو کوئی جواب میں نہیں کہا میرا سیاسی بیان۔ اصل میں ریزن کچھ اور ہے، میں آپ سے عرض کروں، اصل وجہ کچھ اور ہے۔ یاد رکھیے اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ نبیوں کو حکم دے رہا ہے، عمل صالح انسان کی زندگی سے اسی وقت نکلیں گے جب اس کا کھانا حلال ہوگا۔ کھانا حرام کا ہوگا تو کبھی عمل صالح زندگی میں نہیں نکل سکے گا۔ نہیں بٹ کی زندگی کو دیکھیے پیچھے کیا تھا، یہ فلموں میں کام کرنے والے، ٹی وی پہ کام کرنے والے حرام کھائیں گے تو پھر علماء پر بھونکیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ جتنے جانور ہیں نا ان میں ایک جانور اسی وجہ سے حرام ہے، وہ بھونکتا ہے۔ بھونکنے والے جانور کو پہچانتے ہو نا؟ ہاں، وہ حرام ہے، کیوں؟ بھونکتا ہے، تو یہ بھی انہی بھونکنے والوں میں سے۔ ان کو سننا بھی حرام ہے، ان کو سننا بھی غلط ہے، ناجائز ہے۔ کہتے ہیں مفتی تقی صاحب سے میں نے اجازت دی ہے اور میں اس لیے میڈیا پہ آتا ہوں اور لوگوں کے سامنے بات کرتا ہوں۔ کیا آپ نے مفتی تقی صاحب سے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی؟ وہ تو خود مفتی تقی عثمانی صاحب نے انہیں اپنا سرپرست بنایا ہوا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان جس بورڈ، جو اسلامک بورڈ ہے، تعلیمی بورڈ ہے، سینکڑوں مدارس کا ترجمان ہے، ہزاروں مدارس کا ترجمان ہے، اس کے صدر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کے سرپرست حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہ۔ اور آپ کہتے ہیں میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی اجازت سے جو ہے وہ میڈیا پہ آتا ہوں، کیا مفتی تقی صاحب سے آپ نے اس چیز کی اجازت دی ہے؟ شرم کرنے کا مقام ہے، دودھ بھرنے کا مقام ہے، آپ کو علی اعلان معافی مانگنی
چاہیے. اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا تو آپ اپنے بزرگوں کی بات یاد رکھیے جو ہمارے وہ بزرگ ہیں جنہیں آپ نے اپنے عزت اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے بطور نام کے اپنا بزرگ بنایا ہوا ہے، جو رائٹ مرکز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھئے علماء کے بارے میں زبان درازی کرنے والوں کے بارے میں کتنی بڑی ہے اور اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا. آپ کون ہوتے علماء سوء اور علماء حق کی جو ہے وہ تفریق کرنے والے.